کی در کا خادم روح الامین اے محمد تیرا کوئی ثانی نہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ محترم سامعین گرامی، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اللہ نے ہم سب کو نصیب فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کی خیر اور برکت سے جہاں اللہ ہمیں نواز رہے ہیں اور ہماری زندگیوں کے اندر پہلے سے بہت زیادہ فرق آ چکا ہے، تو اس رمضان المبارک میں ہم ایک نیا کام کرتے ہیں۔ وہ ایک نیا کام یہ ہے، شاید کہ ہماری زندگیوں میں ایسا نیا کام یا ایسا نیا رمضان نہ آیا ہو۔ وہ نیا کام کیا ہے کہ اس رمضان المبارک میں ہم اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ وہ اس طرح کہ ہم روزانہ نیت کریں کہ ہم ایک سنت زندہ کریں گے۔ اس طرح رمضان المبارک کے 2 دن ایام باقی ہیں، تو ان میں مثلاً 26 دن ہیں، 27 دن ہیں، جتنے بھی دن ہیں، تو ان دنوں میں ہم روزانہ کی بنیاد پہ اگر ایک سنت پہ عمل کرنا شروع کریں گے تو اس طرح بہت ساری سنتیں ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں گی۔ جو زندگی ہم گزار چکے ہیں بغیر سنت کے، اس رمضان میں ہم اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیں، تو آج ہم سنت سے اپنی زندگی گزارنے کا عہد کریں۔ سب سے پہلا سنت کا جو کام ہے وہ بطور ترغیب کے میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے اپنے اخلاق کو اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ اخلاقیات میں بہت ساری باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم سب سے بنیادی اور پہلی چیز پہ عمل کریں کہ ہم اپنی زبان جو ہے اس کے اندر نرمی لے آئیں۔ کس طرح کہ ہم جس کے ساتھ بھی گفتگو کریں، جس کے ساتھ بھی بات کریں، انتہائی نرمی کے ساتھ بات کریں۔ نرمی کے ساتھ بات کرنا یہ سنت عمل بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لوگوں کو نرمی کے ساتھ بات کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اور آپ نے اپنے عملی کام سے ترغیب بھی دی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راوی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور سلام یہ السلام علیکم کہا، جو کہ ایک بددعائیہ جملہ تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان یہودیوں کی اس بات کو سمجھ گئیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں بھی ان کو فرمایا کہ جو بددعائیہ کلمہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہہ رہے ہو، تم بھی اسی طرح ہو جاؤ، یعنی تمہیں بھی ہلاکت لے، تم بھی برباد ہو جاؤ، تمہارے لیے بھی یہی السلام علیکم ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ آپ نے حضرت عائشہ کو منع فرمایا اور فرمایا کہ عائشہ، آپ کو اس طرح کی بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ دیکھیے، ایک طرف تو وہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعا دے رہے ہیں، لیکن آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رد عمل میں آپ اس طرح جواب دینے سے منع فرما رہے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرنے کا گویا حکم دے رہے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ بہت ساری احادیث ہیں جو اس بات پہ کہی جا سکتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ آئے
اس رمضان المبارک میں کل کے دن سے ہم اس بات کا اپنی زندگی کے اندر ایک عملی طریقہ لے کے آئیں کہ ہم جس کے ساتھ بھی بات کریں نرمی کے ساتھ بات کریں۔ والدین کے ساتھ تو ویسے ہی نرمی کے ساتھ بات کرنے کا حکم ہے، چاہے مسلمان ہوں والدین یا مسلمان نہ ہو، غیر مسلم والدین ہوں، ان کے ساتھ بھی نرمی کرنے کا حکم ہے۔ یہ نرمی والی بات صرف والدین کے ساتھ نہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اسی طرح بازار میں یا دوسرے مقامات پر جہاں جہاں ہم جاتے ہیں وہاں وہاں ہمارا نرمی کا رویہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہماری زندگیوں کے اندر نور آئے گا، ہماری زندگی نورانی ہوگی۔ انشاءاللہ ہمیں رمضان المبارک کا فائدہ بھی حقیقی معنوں میں ملے گا اور میسر ہوگا، اور رمضان المبارک ہمارا بابرکت سے بابرکت بنتا جائے گا۔ اللہ کریم سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔